Now our next session is Understanding Interviewer, and our distinguished guest speaker is Sayyid Bilal Kutab, and I would like to him to start the session. Please welcome Sayyid Bilal Kutab on Understanding Interviewer. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین. خواتین حضرات، جب میں یہاں پہ راستے میں آ رہا تھا تو میں پریپیئر کر رہا تھا اپنے آپ کو اس بات کے لیے کہ آپ سے جو گفتگو ہوگی وہ اس موضوع پہ ہوگی کہ جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو کیسے، آپ نے تو خیر جو تیاری کی ہوگی، لیکن جب آپ جائیں تو جو انٹرویو لینے والا ہے آپ اس کو کیسے ایک لمحے میں، 2 لمحوں میں، 10 لمحوں میں، یا جتنی دیر آپ کا انٹرویو ہے، آپ کیسے جج کریں گے اس کو کہ وہ کیسا شخص ہے، تاکہ آپ اکارڈنگلی اس کے مطابق اپنے آپ کو ریئیکشن دے سکیں یا اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں، اور انہی لمحوں میں ایڈجسٹ کریں جتنی دیر میں انٹرویو جو ہے وہ ہو رہا ہے. اب جب میں یہاں بیٹھا تھا تو 1.5-2 منٹ کے اندر مجھے ایک دم یہ خیال آیا، جو میرے ایک دوست نے ورلڈ کال سینٹر کا سوال کیا کہ اگر ساری کی ساری HR جو ہے، یہ فرض کیجئے کہ 20 سال کا ایک عمر کا عرصہ گزار لے، یا 25 سال کا، 30 سال کا گزار لے، یا اس سے بھی شاید کم گزار لے، تو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جس میں کہ تمام پوچھنے والے سوال اور تمام پوچھے گئے سوال جو ہے وہ اپنے ایکویلیبریم کو پہنچ جائیں گے. جیسے کہ یہ دوست نے سوال کیا کہ اس کا کیا جواب ہوگا. اگر اس کا جواب ہے تو اس کا مطلب یہ جواب پوچھنے والے کو بھی علم ہوگا، کہنے والے کو تو علم ہوگا، پوچھنے والے کو بھی علم ہوگا. اس سے نتیجہ یہ عکس ہوگا کہ ڈاؤن دا لائن کچھ سالوں کے بعد یہ جواب جتنا مرضی صحت مند ہو غیر صحت مند ہو جائے گا. پھر آپ کو ایک نیا جواب ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن میرے خیال میں یہ بات بھی اہم نہیں ہے. بات یہ اہم ہے کہ میرا مینجمنٹ سے یا HR سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں انتہائی ادب سے بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگ پروفیشنلز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مینجمنٹ سائنس انسانوں کے ساتھ منسوب ہے، ہیومن ریسورس ہے نا، یہ وہ اس کی بنیاد گھڑے اور بنائے ہوئے جھوٹ میں مبنی ہے. کہنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور سننے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ بنایا ہوا ایک کھڑا ہوا جواب جو ہے یہ یہاں سے آئے گا. اب اس کو اسیس یہ کرنا ہے کہ 5 نامعقول جوابوں میں سے بہتر نامعقول جواب کون سا ہوگا. اس سے زیادہ تو اور کچھ بھی نہیں ہوگا ڈاؤن دا لائن. تو وائی اٹ وڈ بی کہ انسان جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ اتنا مکینیکل ہو جائے کہ اس کے جو سارے کے سارے ماڈلز ہیں، ایک وقت آئے کہ آپ کہیں کہ میں نے منیر بھٹی صاحب کو جج کرنا ہے تو آپ گوگل پہ جائیں، منیر بھٹی لکھیں، اور پتہ چل جائے کہ منیر بھٹی کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. انسان جو ہیں، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ انسان جو ہیں انہوں نے اپنا آپ لینڈ کر دیا، گروی رکھ دیا ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ کو. ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ جو ہے وہ آپ پہ حاوی ہو گیا اور آپ پہ اس نے قدرت حاصل کر لی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس دنیا میں انسانوں کی بجائے ایک ایسی قوم چل رہی ہوگی جس کا نام ہوگا زومبیز. وہ چل پھر رہے ہوں گے لیکن وہ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے، کیونکہ سب کچھ سوچا جا چکا ہوگا. ان کو صرف یہ بتایا جائے گا کہ یوں ہے تو یوں ہے، یوں ہے تو یوں ہے. اس کے بعد بات، اگر یہ معاملہ اتنا ہی سیدھا اور سادہ ہے تو خواتین و حضرات پھر ہم نسل انسان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. پھر ہم صرف اپنی آخرت کا انتظار کر رہے ہیں، جب ہم اپنے دماغوں کو بھی شاید استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہ کریں. ہمیں صرف ماؤس کلک کرنے کی ٹیکنالوجی آنی چاہیے تھی. مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ ہونا چاہیے. وہاں سے یہاں آتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ وہ 10 منٹ کے لیے گفتگو کروں جو کہ شاید آپ کتابوں میں نہ پڑھ سکیں،
اور شاید اس میں ایک انسان ہونے کا جذبہ یا ایک انسان ہونے کی جو قدر ہے یا ایک انسان کے فہم اور ادراک کے جو پہلو ہیں وہ زیادہ روشن ہو سکیں. مجھے جو فوری طور پہ مثال یاد آتی ہے، جو حضرت موسیٰ ہیں اور جو فرعون ہیں، اس میں مجھے لگتا ہے ایک بال برابر کا فرق ہے. اگر وہ بال درمیان سے نکال دیا جائے تو دونوں کا کریکٹر جو ہے وہ ریورس ہو سکتا ہے. موسیٰ فرعون بن سکتا ہے اور فرعون موسیٰ بن سکتا ہے. دونوں کے پاس طاقت ہے، دونوں کے پاس سلطنت ہے، دونوں اپنی طاقت کو ایگزبٹ بھی کرتے ہیں، اور دونوں کے پاس اپنا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بھی ہے. تو پھر فرعون اور موسیٰ میں خواتین و حضرات فرق کیا ہوگا؟ صرف ایک فرق ہوگا. موسیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ جو بھی وہ طاقت استعمال کر رہا ہے وہ اس کو عطا کی گئی ہے. فرعون کو اس بات کا حتمی یقین ہے کہ یہ جو طاقت ہے یہ اس کی اپنی ہے اور ہمیشہ کی ہے. صرف یہ ایک خیال کی جنبش فرعون اور موسیٰ کے درمیان فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. اس کی وجہ، اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا، ہم جتنے بھی لوگ آج اس دنیا میں آئے ہیں اب تک یا آئندہ قیامت تک آئیں گے، ہم تمام دوست جو ہیں وہ صرف 26 27 یا 28 ایموشنز، غصہ، محبت، نفرت، جیلسی، ہیٹریٹ، اس طرح کے تقریباً 27 یا 28 ایموشنز سے مل کے بنے ہوئے ہیں. اور یہ کوئی زیادہ ایموشنز نہیں ہیں، 27 یا 28 ہے. لیکن غور کیجئے کہ اگر صرف 3 ایموشنز بھی ہوں نا آپ کے، غصہ ہو، محبت ہو اور جیلسی ہو، فرض کیجئے، تو آپ اتنے کمپلیکیٹڈ ہوں گے کہ آپ ہر عمل میں، ہر واقعے میں، ہر رشتے میں ایک نئی شخصیت رکھیں گے. کہاں آپ کو کمبینیشن کرنا ہے غصے اور جیلسی کا، کہیں آپ کو کمبینیشن کرنا ہے ہیٹریٹ اور جیلسی کا، کہیں جیلسی اور اینگر کا. ہر وقت آپ کی جو ایک پرسنالٹی ٹائپ ہوگی وہ اتنی کمپلیکیٹڈ اور ٹو دا سبجیکٹ ہوگی کہ آپ ان 3 ایموشنز میں سے بھی ایک ایسا ملٹیپل انسان نکال سکتے ہیں جو ہر جگہ پہ ایک نیا رنگ اپنا دکھا سکتا ہے. یہ بات جو کہ 27 28 ایموشنز کی ہے، یہ اتنی پکی اور پختہ ہے، اتنی پکی اور پختہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احد کا پہاڑ جو کہ کالا ٹٹر کالا ہے، اگر اس احد کے پہاڑ کو کوئی تمہارے پاس آئے اور کہے کہ یہ پہاڑ سونے کا ہے، تو بالکل اس سے بحث نہ کرنا، کہنا ہاں ہے. اور وہ تمہارے سے یا مطمئن نہیں ہوگا نا، وہ کہے گا میرے سے تو آرگومنٹ ہی نہیں جنریٹ ہوا، وہ کہے یہ سونے کا پہاڑ جو ہے احد کا، یہ چل کے میرے گھر آ رہا ہے. تکبر آ گیا نا، پہلے جھوٹ آیا پھر تکبر آیا. کہنا ہاں آ رہا ہوگا یار، ٹھیک ہے، کوئی بحث نہیں. تیسرا جملہ کہا لیکن خبردار ہرگز نہ ماننا اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ میری فطرت بدل گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کے پاس جب سے آپ حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائیں آپ کے اندر پرماننٹ ہے. اب اس بات کا حدیث سیکنڈری ٹیکسٹ ہوتا ہے نا، ایک دوسرا جو ٹیکسٹ ہے، پرائمری ٹیکسٹ ہوتا ہے اس سے بڑا قرآن. اس کے درمیان میں ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حدیث قدسی. وہ حدیث جو کہ اللہ کی طرف سے کلام آیا ہو لیکن قرآن کا حصہ نہ بنا ہو. اب غور کیجئے کہ خدا کیا فرماتے ہیں اسی طبیعت انہی 3 فیکلٹیز یا 27 فیکلٹیز کے بارے میں. خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنا دشمن خود تخلیق کیا. اگر خدا اپنا دشمن تخلیق خود نہ کرتا تو ہم کہہ سکتے تھے 2 خدا ہیں، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو خدا ہے. خدا کہتے ہیں میں نے اپنا دشمن نفس کی صورت میں خود تخلیق کیا. 2 چیزیں اللہ نے بڑی پرائیڈ کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ تخلیق کی. پہلی نفس، اور خدا کہتا ہے جب میں نے نفس کو تخلیق کر لیا تو میں نے نفس سے کہا کہ پا بپا سے مراد پتہ ہے کیا ہوتی؟ کیٹ واک کرنا. کیٹ واک کر کے دکھا، گھوم کے دکھا، بیٹھ کے دکھا، نیچے سے دکھا، اوپر سے دکھا، ہر اطراف دیکھے میں نے نفس کے. میں نے اس کی نوک پلک کو درست کیا اور پھر میں نے کہا میں نے کیا خوب شے تخلیق کی ہے. اپنا دشمن.
کیا خوب شے تخلیق کی ہے. اور پھر اس کا ایک میں نے ریورس، اس کا ایک توڑ، اس کا ایک پیرلل میں نے اور کریٹ کیا، اور اس کا نام رکھا عقل. اور جب میں نے عقل تخلیق کی تو پھر میں نے عقل کو بھی کہا کہ تو بھی مجھے پا چل کے دکھا. پھر عقل نے بھی مجھے چل کے دکھایا. اب مقابلہ دیکھیے کیسا کیٹ واک میں نفس اور عقل کا دونوں کا ہو رہا ہے، کیونکہ ایک کا توڑ دوسرا ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ جب اس زمانے میں ہم تک پہنچا تو ہم نے اس کو بہت آسانی سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. فطرت کو سمجھنے کے لیے آپ سے بات عرض کر رہا ہوں. ہم نے نفس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. وہ نفس جو کہ ہمارا بنیاد ہے، جو کہ ہم میں اور جانوروں میں کامن ہے، جو کہ لمامہ ہے، جو کہ لومو لائم ہے، اینیمل لائک ہے. پھر ہم اس لومو لائم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنی بھوک کی، پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے جو عمل کرتے ہیں، اس کو ہم نے اگلے نفس کا نام دیا، جس کو کہ ہمیں نفس امارہ کہا، امر اور عمل کرنے کا نفس. اور پھر ایک انٹلیکچول نفس جس کو ایکسپلین کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور وہ نفس ہم نے رکھا نفس مطمئنہ. اس بحث میں جائے بغیر کہ نفس کیا ہیں، ان نفسوں کو آپ اگر جج نہ بھی کر سکیں تو آپ کے پاس خواتین و حضرات کوئی تو ججمنٹ کا کرائٹیریا ہونا چاہیے. جب آپ کہیں رشتہ رکھتے ہیں، آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی کا ساتھی جو ہے وہ چوز کرتے ہیں، کیا چیز ہوگی آپ کے پاس؟ کیا آپ کے پاس لٹمس ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ آپ اس لٹمس میں سے اس شخص کو گزاریں، اور اگر وہ اس میں سے 33 نمبر لے لے تو آپ کہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس یہ ٹیسٹ نہیں ہوگا تو آپ چاہے سر پہ الٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کسی طریقے سے بھی دوسرے شخص کو جج کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکیں گے. ان میں 5 چیزیں، میرے خیال میں 5 چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہیں. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو. میں نے اس کو مجموعی طور پہ ایک جسے کہنا چاہیے کلیکٹیو سینس دینے کی کوشش کی. پہلی چیز جس پہ کہ آپ اس نفس کی اور اس عقل کی بنیادی طور پہ ججمنٹ کریں گے وہ ہوگا دوسرے شخص کا اخلاق. اب یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ اخلاق جو ہے اس کو آپ جج کریں. اخلاق مینرزم بھی ہو سکتا ہے. آپ ٹکسیڈو پہن کے، ٹائی پہن کے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نظر آ سکتے ہیں. آپ اقبال کے 20-25 شعر بھی یاد کر سکتے ہیں. آپ کنٹین پہ روز 400-500 روپیہ بھی خرچ کریں گے. لیکن اس میں ایک باریکی کا فرق ہوگا. اگر تو یہ اخلاق آپ کا اپنی ذات کی پروجیکشن کے لیے ہے تو آپ فرعون کی طرف چلے جائیں گے. اگر یہ آپ کا اخلاق جو ہے یہ حکم خداوند کی تسکین کے لیے ہوگا تو آپ موسیٰ کی طرف چلے جائیں گے. اخلاق کامن ہوگا. یہ وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں نیت. آپ کس نیت پہ اپنے اخلاق کو پیش کرتے ہیں. دوسری چیز ہوگی جس کو کہ آپ لٹمس کرنا چاہیے آپ کو، وہ ہے قدر. قدر کا مطلب ہوتا ہے ویلیو. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے حالانکہ جھوٹ بول کے فائدہ زیادہ ملتا ہے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایسا کام کرنے میں برائی ہے حالانکہ ہر برائی میں لذت ہے؟ آپ کی جو وجہ ہوگی، جو قدر ہوگی، جو ویلیو ہوگی، وہ کس جگہ پہ اپنے آپ کو ٹھہراتی ہے. جیسے کہتے ہیں آپ کا جو حق ہے، آپ کا جو سچ ہے، آپ کی جو قدر ہے، آپ کی جو ویلیو ہے، اس کا اینکر کہاں پر ہے. اگر تو آپ اس لیے شراب نہیں پیتے کہ اس سے معدہ خراب ہوتا ہے تو یہ پھر ایک ایسا رجحان ہوگا جو کہ آپ کی صحت یابی کی طرف تو شاید جائے گا لیکن اخلاقیات کا معیار مختلف ہو جائے گا. سو قدر دوسری رائے. تیسری چیز ہوگی کہ ان دونوں کی وجہ سے آپ کے زندگی میں معاملات اور تعلقات جو لوگوں سے ہیں، آپ کے پھر رجحان کیا پیدا ہوتے ہیں. رجحان کیا ہے؟ جیسے کہ مجھے اس بات کا حتمی یقین ہے کہ میں جب بھی آؤں گا سپیریئر یونیورسٹی، علی عباس مجھے ضرور چائے پلائے گا. یہ اس کا ایک رجحان اور ایک عادت پیدا ہوئی جس کے پیچھے اس کی قدر بھی بیسڈ ہوگی اور اس کا اخلاق بھی بیسڈ ہوگا. پھر ان ساری چیزوں کو اگر جمع کریں، تینوں چیزوں کو، تو میرے خیال میں تینوں چیزوں کے اوپر جس چیز کا امبریلا ہے، جس چیز کا شیڈو آتا ہے، وہ ہے آپ کا بنیادی طور پہ علم اور ادراک. اگر آپ کا علم ایک سیکولر بیسڈ تصور سے نکلا ہے تو ان تینوں کے رجحانات مختلف ہوں گے.
اگر آپ کا علم کسی مدرسے سے نکلا ہے تو بالکل رجحانات مختلف ہوں گے. اگر ان کی بنیاد کہیں درمیان میں اعتدال میں ہے تو آپ کا رجحان مختلف ہوگا. تینوں کا پیراڈائم ڈٹرمن کیا چیز کرے گی؟ آپ کی نالج اینڈ نالجبلٹی. اس کو یوں سمجھیے کہ یہ آپ کا بنیادی طور پہ مدر بورڈ ہے جو یہ بتائے گا کہ آپ کے اندر ڈیٹا رکھنے کی کیپیسٹی کتنی ہوگی. پھر ایک چیز جس کو کہ آپ میئر نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے آخری چیز پیدا ہوتی ہے جس کو کہ آپ نے دوسرے کے اندر جج کرنا ہوتا ہے، وہ کردار جس کو آپ نے جج کرنا ہے. ایک چیز جس کو کہ ہم بالکل ہی فوقیت نہیں دیتے وہ ہے دوسرے شخص کا خوف. ہمارے سامنے بیٹھا ہوا یا ہمارے پیچھے بیٹھا ہوا یا ہمارے خیال میں جو شخص ہے جس کے بارے میں ہم اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کا خوف کہاں پر ہے؟ خوف خدا ہو سکتا ہے، اللہ عالم، اس کو آپ ٹیبولیٹ نہیں کر سکتے، ٹینجیبل نہیں کر سکتے، لیکن خوف رزق سے ہم بڑی اچھی طرح واقف ہیں. یہ خوف ہمارا جو ہے یہ چھا سکتا ہے. خوف محبت، رشتوں کے ٹوٹنے کا خوف، صحت کا خوف، زندگی کا تمام خوف کسی بھی قسم کے ہوں، آپ کے کم عقل ہونے کا خوف، باریک سے باریک خوف ہو سکتا ہے. آپ کا خوف کس طرح کا ہے اور یہ خوف آپ کا کتنا ڈومیننٹ ہے. یہ چار چیزیں مل کے جو چیز تخلیق کریں گی یہ ہوگا بنیادی طور پہ آپ کا کردار. یہ وہ کردار ہے جس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم جا کر بیٹھیں کسی کے آگے کسی سے گفتگو کریں تو ہم یہ جج کر سکیں کہ اس کا کردار کیسا ہے. خواتین و حضرات، یہ جج کرنا شاید آسان ہو اگر آپ کے پاس اس سے پیچھے کا جو سارا ڈیٹا بینک ہے وہ مکمل ہو. اگر ڈیٹا آپ کا پیچھے کا مکمل ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ اخلاق کو کیسے جج کرنا ہے، قدر کو کیسے دیکھنا ہے، رجحانات کو کیسے دیکھنا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ میرے اپنے علم کا پیراڈائم جو ہے اس کی خمیر، اس کی اٹھان کہاں سے اٹھ رہی ہے، تو پھر شاید آپ کے لیے اس مدر بورڈ کو استعمال کرنا، اپنے پینٹیم کو استعمال کرنا آسان ہوگا اور آپ بہتر طریقے سے کردار کی جو شناسائی ہے وہ کر سکو گے. لاسٹلی اس میں صرف 2 ٹرکس ہیں. جب ہم یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز جس کا کہ ہم شکار ہوتے ہیں، اسے میں کہوں گا، اگر انگریزی میں کہوں تو بائس ججمنٹ. ہر ماں کا خیال ہے کہ میرا بیٹا خوبصورت ہے، لیکن یونیورسٹی میں ہر خاتون کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ سب سے خوبصورت ہے. ماں کا خیال اپنی اولاد کے بارے میں باعث ہوگا. اسی طرح ہر شخص کا اپنے بارے میں خیال جو ہے وہ بھی باعث ہوتا ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے یہ صبح نہیں کہتا کہ میں کس قدر بدصورت ہوں. اگر اس کو یہ یقین ہو وہ نہ بال بنائے نہ غسل کرے. اس کو اس بات کا حتمی یقین ہوتا ہے کہ میں اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہوں. یہ جو سیلف کا باعث ہے، جسے اگر میں کہوں خود پرستی تو شاید یہ بھی ٹھیک لفظ ہوگا. خود پرستی کی وجہ سے آپ کے اندر ایک ایسا رجحان پیدا ہوتا ہے جو کہ آپ کی ڈیسیژن کو آبجیکٹو ہونے سے دور لے جاتا ہے، اور اس رجحان کا نام ہے رومانویت. آپ جب بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، کالر کو سیدھا کرتے ہیں تو یہ رومانویت ہوتی نا کہ میں زیادہ حسین لگوں. علی کا خیال تھا مجھے کوٹ اتار دینا چاہیے، گرمی ہے لیکن میں نہیں اتاروں گا. رجحان کیا ہے کہ کوٹ میں زیادہ بہتر. یہ وہ رومانویت ہے جس سے اس کائنات کا کوئی شخص آزاد نہیں ہو سکتا. جب آپ اس رومانویت سے باہر نکلتے ہیں، آپ اپنی خود پرستی سے باہر نکلتے ہیں، اس رویے کا نام ہوتا ہے آبجیکٹیوٹی. اب یہ نہ پازیٹیو ہے نہ نیگیٹو ہے، یہ آبجیکٹیوٹی ہے. اب بہت سی ایسی قدریں، بہت سے ایسے لفظ، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو کہ انگریزی میں سمجھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مثلا عشق کو انگلش میں سمجھنا بڑا مشکل ہوگا کیونکہ اس رجحان کا وہاں پہ تصور کم ہوگا یا مختلف ہوگا. اسی طرح اگر میں کہوں عزت نفس، سیلف اسٹیم، اس کو بھی سمجھنا بڑا مشکل ہوگا، حالانکہ یہ مینجمنٹ کا لفظ ہے. ایگزامپل سے سمجھ سکیں گے آپ، لیکن اس لفظ کو براہ راست نہیں سمجھ سکیں گے. جو
ڈگنیٹی ہے یا جو آبجیکٹیوٹی ہے یا جو سیلف رسپیکٹ ہے، اس کو 2 ایگزامپل سے آپ کے سامنے پیش کر کے اس بات کو میں ختم کرتا ہوں، پھر یو کین آسک می اینی کویشچن. ایک بہت بڑے بزرگ یہاں سے گزرے، ان کا نام تھا بایزید بسطامی. بڑا آدمی تھا. اب یہ بایزید بسطامی بن چکا تھا، ایک لیول پہ پہنچ چکا تھا، ایک جنگل سے گزر رہا تھا. تو اسی کے شہر کی وہاں سے ایک ایسی عورت جو کہ بڑھیا تھی وہ گزری، اور اس نے اپنے سر پہ، اپنی کمر پہ ایک تھیلا اٹھایا ہوا تھا آٹے کا. تو بایزید کو دیکھا تو جیسے محلے کی اور شہر کی اور گاؤں کی بوڑھیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے آپ جو مرضی ہو جائیں، آپ تو ان کے لیے بچے ہی ہوں گے نا. اس نے بایزید کو آواز دے کے روکا اور کہا کہ بایزید یہ آٹا میرا شہر تک پہنچا. اب بایزید بسطامی بن چکا تھا. اس نے جنگل سے شیر کو آواز دی. شیر آیا، یہ تذکرۃ الاولیاء میں واقع لکھا ہے. شیر آیا اور شیر کو کہا کہ اس پہ آٹا رکھا اور کہا کہ اس بڑھیا کے گھر تک آٹا چھوڑ کر آ، اور شیر چل پڑا. پھر بایزید بسطامی میں بھی خود پرستی کی وہ ایر لرزش تو اٹھی ہوگی جیسے کہ اس کالے کوٹ نے اٹھی. کہتا ہے اس مائی سے، کہتا ہے مائی جب تو شہر جائے گی تو بایزید کے بارے میں کیا بتائے گی لوگوں کو؟ خود پرستی ہے نا. اس خاتون نے کہا اس کو میں شہر میں جا کے بتاؤں گی کہ تم جو بایزید کو بڑا آدمی سمجھتے ہو، بڑا ہلکا اور چھوٹا آدمی ہے. تو اس نے ایک دم روکا مائی کو. اس نے کہا تو نے دیکھا نہیں میں نے شیر کو آواز دی، وہ آ گیا، میں نے اس پہ وزن رکھا، وہ اٹھا کے تیرے شہر میں لے کر جا رہا ہے تیرے لیے. کہا درست کہا تو نے، لیکن اللہ نے شیر کو میرا آٹا اٹھانے کے لیے نہیں بنایا. تو اس جانور سے وہ کام لے رہا ہے جو اس کی تخلیق کا مقصد نہیں ہے. اللہ تجھے عقل سے نوازے. بایزید سے ساری زندگی جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ بایزید تیرا استاد کون ہے، تو بایزید نے کبھی نہیں کہا کہ امام جعفر میرا استاد ہے، کہا وہ بڑھیا میری استاد ہے، اور اس بڑھیا کا تاریخ میں کوئی نام لکھا نہیں ہوا. اب دوسری طرف دیکھیے حسن بصری وہ شخصیت ہے خواتین حضرات جنہوں نے ام سلمہ کی گود میں، ام سلمہ کا، ہماری ماں کا دودھ پیا. یہ وہ صحابی ہیں. حسن بصری بازار سے گزر رہے اور وہاں سے ایک ہجڑا گزر رہا تھا. تو حسن بصری کو تو پتا تھا نا کہ میں نے ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، اور میری جو بچپن ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان مٹی سے کھیلتے ہوئے گزرا ہے. حسن اور حسین میرے ساتھی تھے جن سے میں کھیلتا تھا. ایک ہجڑے کو دیکھا، اور ہجڑے کو دیکھا تو وہ تھا بھی ذرا نشے میں، اور بارش تھی ذرا، تو چل بھی ذرا کیچڑ میں رہا تھا. تو آپ ایک جگہ کھڑے تھے جہاں بارش نہیں ہو رہی تھی. تو ہجڑے کو دیکھا اور کہا کہ او ذرا سنبھل کے چل، گرے گا. ایک بڑے آدمی کی طرح، ایک بڑا آدمی ہے، بچے کو کہتا ہے ذرا سنبھل کے چلو، گر جاؤ گے. ہجڑا کھڑا ہوا اور کہا حسن بصری اگر میں گرا تو اکیلا ہجڑا گرے گا، اگر تو گرا تو ایک امت گرے گی، تو اپنے آپ کو سنبھال. خواتین و حضرات، آبجیکٹیوٹی کو چھوڑنا جو ہے یہ آسان نہیں ہوتا. آبجیکٹیوٹی کو رکھنا بھی آسان نہیں ہوتا. ان دونوں کے درمیان جو دشمن ہوتا ہے وہ ہماری وہ رومانوی طبیعت ہوتی ہے جو ہمیں تکبرات کی طرف لے کر جاتی ہے. جب آپ اس تکبر سے دور جائیں گے تو آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے، جس سیڑھی کا نام ہے خود شناسی، اپنے آپ کو جاننا. جب آپ اس سیڑھی کے آخری حصے پہ قدم رکھیں گے تو پھر وہ وقت، وہ عمل، وہ ٹینڈنسیز پیدا ہوں گی آپ میں. جب کوئی شخص آپ کے پاس بیٹھے تو آپ اس کو جج کر سکیں ایک، اور اس کا دل آپ کے پاس بیٹھ کے جو ہے وہ گداز ہو سکے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. You can ask me any question now. آپ نے بات کی خود شناسی کی، سچ بولنے کی. تو آپ ایک ایسی اگر سوسائٹی ہے جس میں ایک بندہ دیکھتا ہے کہ میرے سے ہلکا مائنڈیڈ بندہ، نالائق بندہ ایک کرپشن کر کے اوپر آ گیا میرے، تو آپ اس کے صبر کو بھی کیسے ڈیفائن کریں گے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کسی قابل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ کوئی اس کا کرپشن ہے، اس کے مطلب کہ ریفرنسز ہیں، یہ اوپر آ گیا ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ میں اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کروں گا. لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں آپ پھر اس انسان کے وہ صبر کو کیسے آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ وہ کہے گا کہ پھر چلیں یار، جہاں 100 بندہ ایسا کر رہا ہے 101 ہو جائے گا. تو آپ صبر کریں تو میں جواب دوں. جی بالکل. شکریہ.
میرے خیال میں جو ہی یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ یہ ایک شخص میرے سے کم تر ہے اور آگے چلا گیا ہے، تو آپ کے اندر ایک چھوٹا سا فرعون جو ہے اس نے جنم لے لیا ہے. اب صرف معاملہ اتنا ہے کہ وہ فرعون کو اب بڑا کرتے ہیں یا قتل کرتے ہیں. تو میری درخواست اور ججمنٹ یہ ہوگی، اور یہ صرف ایک علمی رائے ہے، کہ اس فرعون کو سر نہ اٹھانے دیں. یہ جو خدا پرستی ہوتی ہے اس کو خدا پرستی ہی رہنے دیں. خدا وند بننے کی کوشش ہرگز نہ کیا کیجیے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ کون اعلیٰ ہے اور کون کم تر ہے. ہم مخلوق ہیں، ہم خالق نہیں ہیں. ہم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ ہم میں سے کون اعلیٰ اور کون ابتر ہے. یہ فیصلہ خدا نے کرنا ہے. ایک نالائق سے نالائق تھرڈ گریڈ آرٹسٹ کو بھی اس کی تصویر کبھی نہیں پوچھتی کہ تو نے میرے اندر کون سا رنگ استعمال کیا ہے. یہ صرف اشرف المخلوق ہے جو اپنے پینٹر سے کہتا ہے کہ تو اگر پیلا رنگ ذرا آج کم استعمال کرتا تو میں کیا نکھرتا. یہ فرعونیت ہے جو آپ کے اندر موجود ہے. یہ انصاف کی بات نہیں ہے. السلام علیکم سر، مائی نیم وعلیکم از السلام. مصطفیٰ، آئی ایم فرام سپیریئر یونیورسٹی. سر اگر کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے کہ کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کا موٹیو ہوتا ہے. موٹیو یا آبجیکٹیو کہہ لیں، ٹھیک ہے، موٹیو چلیں ٹھیک ہے، موٹیو یا آبجیکٹیو. تو اس کے لیے اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ کوئی نیگیٹو یا بد اخلاقی کرتا ہے، آبجیکٹیو بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر بد اخلاقی کرتا ہے آبجیکٹیو پانے کے لیے، تو یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے کہ آپ آبجیکٹیو کو چھوڑ کے اپنا اخلاق کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں؟ وٹ شوڈ بی مور امپورٹنٹ؟ مائی کوسچن از یہ جو سوال ہے، اگر اس دوست کے سوال کو آپ کو آواز تو آئی نا، کہ اگر ایک انسان گھر سے نکلتا ہے اور اس کا وہ اپنے کسی موٹیو کو اچیو کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کرے یا صحیح راستہ اختیار کرے تو کیا ہونا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے. حضور اقدس یہ سوال جو ہے نا، یہ ہماری کولیکٹیو عمروں سے زیادہ بڑا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہی وہ سوال ہے جس کا نام پل صراط ہے. خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک وہ وقت تھا جب عالم ارواح تھا اور ہم تمام لوگ خدا کے ساتھ اسی طرح آمنے سامنے بیٹھ کے ڈائلاگ میں مصروف تھے، اور پھر خدا نے ایک فیصلہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، اور اس نے تمام اشیاء سے کہا کہ کون ہے جو مجھے شناخت کرے. تمام اشیاء نے کہا سر تھینک یو ویری مچ بٹ نو تھینک یو. سب وائز نکلے سوائے حضرت انسان کے، جو آج بھی اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے. اس نے تب بھی اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا اور کہا اللہ میں تجھے پہچانوں گا. خدا نے اس میں کیا کہا؟ تو یقیناً خسارے میں ہے، لیکن میں اب اس خسارے کی وجہ سے اپنے پہ اپنا نصیب یہ لکھتا ہوں کہ میری طرف سے تجھے کبھی بھی کوئی برائی زمانے میں نہیں آئے گی، کوئی سختی کوئی جبر میری طرف سے نہیں آئے گا. یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے، تیرے نصیب کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. اب جب ہم وہاں سے اس زمانے میں اتر آئے تو اب ہمارے اندر وہی روح پھونکی گئی جو کہ اس وقت تھی عالم ارواح میں. صرف ایک چیز اگر میں اس کو سائنٹیفکلی کہوں یا ٹیکنالوجیکلی کہوں تو فرق آیا کہ اس میموری سے ہم کو جدا کر دیا گیا. اب ہمارے اندر وہ میموری نہیں ہے کہ ہم عالم ارواح میں اللہ کے پاس کیسے بیٹھے تھے اور خدا کیسا تھا. اب اشرف المخلوق بنانے کی وجہ صرف یہ قرار پائی کہ آپ ایک اور آئی سی کو اپنے اب اس کمپیوٹر کے اندر فٹ کریں، اور اس کمپیوٹر کی آئی سی کا نام ہو عقل اور دانش اور علم. اس کو استعمال کرتے ہوئے اب آپ نے اپنی اس زندگی میں وہ پروٹوکول جس کو کہ نصیب کہا جاتا ہے استعمال کرتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو کنزیوم کرتے ہوئے واپس اس خیال تک پہنچنا ہے جس خیال سے آپ کو جدا کیا گیا تھا. ان دونوں کے درمیان میں جو بال برابر کا فرق ہے، اللہ عالم کہ ہمیں پل صراط سے اپنے دیے ہوئے بکروں پہ بیٹھ کے جانا پڑے گا یا اپنے برے اعمال پہ بیٹھ کے جانا پڑے گا، مجھے نہیں پتا. میرا خیال یہ کہتا ہے کہ پل صراط میں سے ہر روز ہر شخص لاکھوں دفعہ گزرتا ہے. پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے. سب سے بڑا پل صراط یہ ہے، ایک ہی لمحے میں خدا آپ کو خیال خیر بھی دے رہا ہوتا ہے، اسی لمحے میں خدا آپ کو خیال شر بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن خدا نے آپ کو ایک تیسری فیکلٹی پہلے سے دے رکھی ہوتی ہے اور وہ عقل و دانش کی ہے. اب خدا کہتا ہے چاہو تو مجھے جانو، چاہو تو نہ جانو. یہ تمام رزق حلال اس وقت ہوگا جب یہ ٹینڈنسیز میری طرف جائیں گی، حرام اس وقت ہوگا جب یہ ٹینڈنسیز میرے سے اگینسٹ جائیں گی. سو یہ فیصلہ جو ہے، یہ چوائس جو ہے، اگر انسان کے پاس خواتین و حضرات نہ ہو تو پھر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گا
کہ روز محشر ہمارے ساتھ کس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. مطلب سر سب سے امپورٹنٹ سر اخلاق ہی ہونا چاہیے نا. خدا نے بھی یہی کہا سر کہ سر آپ کا موٹیو ہے, آپ کا آبجیکٹیو زیادہ ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ اچھی چیز لگتی ہے وہ حسن اخلاص ہے. اور پھر یہاں بات کو اللہ روک دیتا تو بڑی ایبسٹریکٹ بات ہو جاتی کہ اپنی عبادت کے بعد مجھے سب سے زیادہ اچھی چیز جو لگتی وہ حسن اخلاص ہے. تو ہم لوگوں کو اسمائل دینا, جیسے برطانیہ میں جائیں تو سارے اسمائل کرتے ہیں, ایڈریس کوئی نہیں بتاتا. ایک حسن اخلاص کا ہم ایک ماحول پیدا کر لیتے. خدا نے اس سے اگلا جملہ کہہ کے آپ کو مسلمان بنایا اور لا الہ تک لے کر آیا. خدا نے کہا کہ حسن اخلاص میں مجھے جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ ہے لوگوں کو دعوت پہ کھانا کھلانا. سو خدا نے اخلاق کو بھی ڈیفائن کیا اور عبادت کو بھی ڈیفائن کیا اور پھر پریورٹیز بھی رکھ دیں. آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اخلاق کی پریورٹی بہت بڑی ہے, لیکن یہ اخلاق اگر خدا واسطے ہے تو حسن ظن ہے, اگر خدا واسطے نہیں ہے تو پھر فرعون کے دربار میں بھی لوگوں کو کھانا تو ملتا ہی ہوگا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ماجد قاسم علی شاہ میرا نام ہے سر. میرا سوال یہ سر آپ سے کہ خود شناسی جو ان سی ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہو جاتی ہے؟ اگر ایک انسان ہے وہ آپ کے لیکچر سے یا استاد محترم پروفیسر احمد رفیق کے لیکچر سے خود شناسی کا لفظ صرف سنتا ہے, یہ خود شناسی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے سر؟ پہلی بات تو یہ کہ شاہ صاحب آپ کا سوال کرنا بنتا نہیں تھا, لیکن آپ نے سوال کیا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ جو ہے خود دیکھیے اس پہ غور کیجئے ذرا کہ یہ جو مذہب ہے نا, میں بڑے ادب اور میں پہلے ہی آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں جن لوگوں کو میری بات جو ہے وہ نامناسب لگے. میں پوری ایمانداری سے اپنی عقل سے بات کہہ رہا ہوں اور میری عقل ناقص ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. مذہب کو خدا نے ہر شخص کے لیے بنایا ہے, اس شخص کے لیے بھی بنایا ہے جو سوچنا نہیں چاہتا. اس کے لیے مذہب کا کلچر ہوتا ہے, وہ نماز بھی پڑھے, روزہ بھی رکھے, زکوٰۃ بھی دے, حج بھی کر لے, یہ تمام فرائض کرے. یہ باقیوں کو بھی کرنے ہیں, لیکن ان کے لیے ڈومین جو یا جس کو کہنا چاہیے مینجمنٹ کی لینگویج میں لیول آف ڈیفیکلٹی, جو لیول آف ڈیفیکلٹی ہے خدا اس کو انکریز کرتا چلا جاتا ہے. اور جو لیول آف ڈیفیکلٹی جب خدا انکریز کرتا ہے تو وہ ڈیفیکلٹی فزیکل نہیں ہوتی, وہ ڈیفیکلٹی مینٹل ہوتی ہے. کیوں مینٹل ہوتی ہے, فزیکل کیوں نہیں ہوتی؟ خدا توکل کرنے والوں کے لیے 7 نمازیں رکھتا, 9 نمازیں کر دیتا. جو بہت بڑا عالم ہوتا اور اپنے ساتھ لفظ مولوی لگاتا اس کو 21 پڑھنی چاہیے تھیں. خدا نے ایسا نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ خدا نے جب آدم کو تخلیق کر دیا تھا تو اس کا ایک بایولوجیکل مطلب تھا, اور وہ بایولوجیکل مطلب یہ تھا کہ 1250 کیوسکس آپ کے دماغ کا وزن متعین ہو گیا تھا. اب وہ جو آپ کے دماغ کا جو کیوسکس ہے وہ اتنے 100 سالوں سے چینج نہیں ہوا. دیٹ مینس کہ آپ کے اندر جو 6 بلین سیل ہیں وہ 6 بلین ہی ہیں, وہ 6 بلین اور 5000 نہیں ہوئے. اگر یہ ایوولوشن اس طرح سے جاری رہتی تو پھر شاید یہ ایوولوشن فزیکل ہوتی. اب فزیکل ایوولوشن ہماری رک چکی ہے. ہماری جو ایوولوشن ہے جو کہ الٹیمیٹ آپٹیمم جس نے اپنی اچیومنٹ لی وہ اللہ کے رسول کے نزول پہ اور قرآن کے نزول پہ رہی. اس کے بعد آپ نے قیامت تک جو سفر کرنا ہے وہ صرف ذہنی انٹلیکٹ کا کرنا ہے. اس ذہنی انٹلیکٹ کے اندر 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی بہت ہی کیا کہنا چاہیے بہت مکس اینڈ میچ طریقے سے انہیرنٹلی انڈلجڈ ہوتی ہیں جب آپ مذہب کو یا ریلیجن کو سمجھنا چاہیں. ان میں سے ایک چیز ہے فلسفہ اور ایک چیز ہے مابعد الطبیعات. ان 2 چیزوں کے بغیر آپ ریلیجن کا لیول آف ڈیفیکلٹی جو ہے وہ کریٹ نہیں کر سکتے. یہ جو خود شناسی کا حصہ ہے یہ بنیادی طور پہ ان 2 ڈومین سے ہے جو کہ فلسفے اور میٹا فزیکل ڈومین آف دا سیلف ہیں. اب اس کے اوپر مختلف رائے ہیں لوگوں کی, کسی کی حتمی رائے اس پہ میری نظر میں نہیں کہ جو شخص یہ بتا سکے آپ کو کہ خود شناسی جو ہے وہ کیسے ہوگی. جیسے میرے دوست میرے بھائی نے کہا کہ اس ویب سائٹس پہ جائیے, یہ جو کلاس ہے صوفی اور اولیاء اکرام کی یہ آپ کو بتاتی ہے کہ محنت اور چلے اور سبمیشن سے آپ یہ شناسائی کیسے حاصل کرتے ہیں.
ایک. پھر ایک اور کلاس بھی ہے انہی صوفیہ کرام میں, اور ان کو ہم کہتے ہیں وہ کلاس جو کہ لکھنے پڑھنے والی اور استادزہ میں سے ہے, جیسے کہ علی حجویری ہیں. اب علی حجویری کو اگر دیکھیے بحیثیت استاد, تو ایک اچھے استاد کی طرح وہ اپنے ناقص تجربوں کو بھی اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں, تاکہ میرا طالب علم یہ نہ سمجھ لے کہ میں ماں کے پیٹ سے ہی علی حجویری پیدا ہوا تھا, میں زمانے کی گردشوں سے بنتا ہوا علی حجویری بنا. مثال دیتا ہوں چھوٹا سا, بڑی معذرت کے ساتھ. ایک جملہ لکھتے ہیں اور اس جملے کے شروع میں لکھتے ہیں خدا معاف کرے. اب معافی انہوں نے پہلے مانگ لی. کیسا ایک ادبی, اگر یہ نہ لکھتے تو شاید اگلا پیراگراف پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا. کہتے ہیں خدا معاف کرے اس زمانے کو جب ہم اپنے تسکین نفس کی خاطر, اپنے ذوق کی تسکین کی خاطر ان مجلسوں میں جایا کرتے تھے جہاں فرش پہ بیٹھی خواتین گانا گایا کرتی تھیں اور منڈیروں سے لونڈے لٹکا کرتے تھے. خدا معاف کرے. پھر اپنے استاد سے ابو فضل سے کہتے ہیں کہ ابو فضل میرا آج بہت جی ہے کہ میں کسی سما کی محفل کو جاؤں. ابو فضل نے کہا کہ آج میں تمہارے لیے سما کی محفل کا اہتمام تو کرتا ہوں, لیکن علی یاد رکھنا ایک زمانہ آئے گا جب سما میں اور کوے کی آواز میں تمہارے لیے کوئی فرق نہیں رہے گا. اگر آج آپ سما میں صوفیہ کو ڈھونڈیں گے تو پھر ابو فضل جو ہے وہ غلط ٹھہرے گا, کیونکہ اس نے کہا کہ آپ کا مینٹل ڈومین جو ہے وہ ایکسرسائز کرتا ہوا ایکسلنس کی طرف جائے گا. جب آپ ان استاذہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے یہ کلاسیفیکیشنز دی نفس کو پہچاننے کی, تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ نفس کو پہچاننے کا, خود شناسی کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے, اور وہ ہے علم. خود شناسی کا اور کوئی طریقہ اس کائنات میں نہیں ہے سوائے علم کے. آپ جس قدر زیادہ علم رکھتے ہوں گے اس قدر زیادہ آپ کی پروبیبلٹی ہوگی کہ آپ اپنی ذات اور شناخت کو سمجھ سکیں. فرق صرف یہ ہوگا کہ اللہ کی اس دی ہوئی فیکلٹی کو, علم کو, آپ نوکری کے لیے استعمال کریں یا خود شناسی کے لیے استعمال کریں. ان دونوں ڈومینز کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ جہاں بھی سفر کریں گے یہ علم اسی طرح کا پلٹا لے گا. اس سے زیادہ شاہ صاحب آسان جواب دینا جو ہے وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. کین آئی ٹیک another question؟ جی بیٹ ادھر سے لے لیں. جی آپ فرمائیے. السلام علیکم سر, میرا نام محمد عمران ہے, میں پنجاب یونیورسٹی سے ہوں. سر میں آپ کی اسپیچ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں, ایسی اسپیچز کو میں لائک بھی کرتا ہوں, لیکن میرے اندر ہمیشہ ایک جنگ رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ میں بیٹھا, آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں, آپ بہت اچھا بول رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ایسی کئی اسپیچز میں نے سنی ہیں, لیکن یہاں سے تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے یہ کلاس لینی پڑے گی کہ انٹرویو اسکلز کیا ہوتے ہیں, ہاؤ یو کنٹرول یور انٹرویور, کیونکہ میں نے 3 یا 4 انٹرویو دیے ہوئے ہیں, ان کو میں جانتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرویو کے اندر آپ نے موسٹلی جھوٹ بولنا ہوتا ہے. ایون ہمیں انڈسٹریل میں انجینئر ہوں, مجھے انڈسٹریل سائیکالوجی جب ہمیں پڑھانے لگے تو اس مس نے ہمیں کہا تھا کہ میں آپ کو جھوٹ پڑھانے جا رہی ہوں. میں نے اسے کہا تھا کہ ہمارا سلیبس کو چینج کیا جائے, اسلامک لے کے آیا جائے. تو یہ ایسا کیوں ہے کہ ہم باتوں میں تو کچھ اور ہیں, ریئل میں کچھ اور ہے. ابھی میرا یہاں پہ انٹرویو اگر کنڈکٹ کرے گا کوئی بھی انٹرویور, اسے بھی پتہ ہے کہ میں نے بھی جھوٹ بولنا ہے, اس نے بھی جھوٹ بولنا ہے. تو یہ کنٹراڈکشن ایسا کیوں ہے؟ یا شاید ہم اسلامک ہیں اس وجہ سے, یا تو ہم نان مسلم ہو جائیں. میرا خیال میں یہ کنٹراڈکشن بالکل ختم ہو جائے گا, جھوٹ کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا. یا ہمیں یہ ڈر نہیں رہے گا کہ میں جھوٹ بول کے کچھ غلط کر رہا ہوں. ابھی ہمیں یہ بھی خوف ہے, میں جھوٹ بول رہا ہوں, میرا روزی کا جو ابتدا ہو رہی ہے وہ جھوٹ سے ہے, جو میں اس سے کماؤں گا, جو جاب لوں گا, جو نوکری لوں گا, وہ جھوٹ کے بیس کے اوپر ہے. تو میں کیسے کہہ سکوں گا میں جتنی مرضی ورک کر لوں کہ میں نے سچ کا یا حلال کی روزی کما رہا ہوں؟ یہ تو میں اپنی ذات کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں حلال کی روزی کما رہا ہوں, کیونکہ میری تو ابتدا ہی جھوٹ سے تھی. پہلے میں نے کچھ اور سوچا تھا کہنے کے لیے, اس میں اس کو ایکچولی ڈائجسٹ کر رہا ہوں کہ وہ میں نہ کہوں. بھائی دیکھو, اچھا طالب علم پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سوال کو ٹو دا پوائنٹ اور افیکٹولی پیش کر سکے. یہ اچھا طالب علم ہوتا ہے. اگر اچھا طالب علم ایک سوال بنانے میں ناکام ہو اور وہ کہے کہ میں فرسٹریٹڈ بہت ہوں علم کی دنیا سے, تو یہ سوال ہی ناجائز ہوگا. ہمارا جو تمام علم ہے وہ لفظوں سے ہے نا. اگر لفظ نہیں ہے تو ہم تو اسپیشل چلڈرن ہوں گے, پھر ہم پکٹوریل سوچا کریں گے.
اس لیے لفظوں کا نکھار جو ہے خدا کے واسطے، سب سے پہلے تو آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں اس کو تو بعد میں دیکھیے، اپنے لفظوں کے نکھار جو ہے نا ان پہ توجہ فرمائیے، وہ چیزیں اپنی نظر سے گزاریے جس سے کہ آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھ سکے، تاکہ آپ کا ذخیرہ خیال بڑھ سکے، لفظوں سے خیال بڑھے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، جھوٹ بولنے سے تو پیغمبروں کو بھی چھٹی نہیں ملی۔ حضرت ابراہیم کے جھوٹ آپ کے سامنے ہوں گے، اور اللہ کو اس کے جھوٹ کتنے پسند آئے کہ اسی کے جھوٹوں میں سے سنتیں وہ بنا دی جو آج تک آپ کرتے ہیں۔ گزر رہے تھے، بادشاہ نے پکڑ لیا اور کہا یہ ذرا اپنی بیوی تو میرے ساتھ دربار میں پیش کرو۔ بیوی سے جھوٹ کہا کہ اندر جا کے یہ نہ بتائیں کہ میں تیرا شوہر ہوں۔ ابراہیم، اور میں جو آپ کو ریفر کر رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم ہے۔ وہ گئی، بادشاہ نے کچھ کہا، بادشاہ کے اوپر سکتہ ہوا، 2-3 دفعہ ہوا، بہرحال جب باہر آئی تو اس کو ہاجرہ جو ہے وہ لونڈی انعام کے طور پہ ساتھ کر دی گئی۔ کیسی عجیب بات، ایک جھوٹ پہ بیس ایک انسیڈنس کریٹ ہو رہا ہے، اور یہ وہی ہاجرہ ہے جس کو کہ اللہ کا یہ نبی جو ہے یہ اس جگہ جب چھوڑ کے جانے لگا جس جگہ آج کعبہ ہے، تو اس نے بھاگ کے پوچھا، اور اس کی گود میں اسماعیل تھا، اس نے بھاگ کے پوچھا اپنے شوہر سے کہ بات سنو، دس از دا آبجیکٹیوٹی، بات سنو، یہ جو تم ہمیں اس ریگستان میں چھوڑ کے جا رہے ہو یہ تمہارا فیصلہ ہے یا خدا کا؟ ابراہیم کہتی ہیں یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ کہتی ہے جا پھر، جس کا فیصلہ ہے وہ ہماری حفاظت خوب کرنا جانتا ہے۔ اب غور کیجئے ذرا، یہ وہ عورت ہے جس نے صفا اور مروہ کے درمیان سفر کیا، اور پھر جبرائیل اترا اور جبرائیل نے اپنا پر اور پاؤں مارا اور اس جگہ سے پانی نکلا، اور آج وہ پانی آپ قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر پیتے ہیں۔ یہ آب زمزم ہے جس کی ارتقا جھوٹ سے ہو رہی ہے۔ مائی ہول آبجیکٹیو از، کوئی شے دنیا میں غلط اور صحیح نہیں ہوتی اگر خدا نے منع نہ فرمایا ہو۔ خدا اگر ایک قوم پہ بکرے کی چربی حرام کر سکتا ہے تو ہمارے لیے دمبے کی کڑائی حرام نہیں ہے، ہمارے لیے حلال ہے اور ہم اس کو مزے لے لے کے کھا سکتے ہیں۔ ان معاملات میں اپنے آپ کو اگر آپ انڈلج کریں گے تو ذرا کمپلیکیشن ہوگی۔ انڈلج یہاں تک صرف آپ اپنے آپ کو کریں کہ میرا جو عمل ہے، مثال ایک اور دیتا چلا جاؤں، اگر آپ کسی خیر کے لیے شر کر رہے ہیں، کسی کے نکاح کو بچانے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں سنا کہ اس نے 3 دفعہ تمہیں طلاق کہا، تو آپ کا یہ شر اس خاندان کے لیے خیر کا باعث ہوگا، اور اس پہ فتوے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو احادیث مل جائیں گی، اور ابو ہریرہ اور عبداللہ بن مسعود اس کے راوی مل جائیں گے کہ یہ جھوٹ صحت مند ہوگا۔ دا ہول ایشو از کہ آپ جو کہہ اور کر رہے ہیں اس کا آپ کا نیتاً پرپز کیا ہے۔ اگر آپ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ یہ جھوٹ میری روٹی کا ضامن ہوگا تو یہ کفر نہیں، یہ شرک ہوگا۔ سوال، میرا نام ندیم ہے، سوال تھا خود شناسی کے بارے میں، لیکن درمیان میں کچھ باتیں ایسی میں تھوڑی وہ اطلاع کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 تو حسن بصری صاحبہ کا حضرت سلمہ کی گود میں کھیلنا، وہ ان کی پیدائش سے پہلے جو ہے اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ یہ تھوڑا کیونکہ آپ جب پبلکلی سپیک کریں گے تو لوگ تو وہ اسی کو صحیح مان لیں گے۔ سیکنڈلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ جو ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، تو وہ بھی حدیث ضعیف ہے، وہ درمیان میں راوی جو ہے منقطع ہے ان کے، تو وہ بھی وہ ایسی صحیح نہیں ہے۔ سوال میرا یہ ہے خود شناسی کے بارے میں کہ ہم جتنا یہاں ہماری ایجوکیشن ہے، اپ برنگنگ ہے، والدین سے، باقی سارے معاشرے سے اور یونیورسٹی سے، اس ساری کی ساری جو ہے فی الحال سروائیول انسٹنکٹ ہے اس کے بیس ہے، یہ مکثر ہی ہے، تو یہ صرف سروائیول کی بیس پہ ہے، جبکہ کولیکٹیولی ہمارا جو کریکٹر ہے ایز اے انڈیویجول اور ایز اے قوم وہ بن نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے تمام پاکستان کی یونیورسٹیز کالجز مل کے ہمیں کو آج تک صحیح لیڈرشپ ہی نہیں دے سکے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے اور اسے ہم انڈیویجولی اور کلیکٹیولی کیسے دور کر سکتے ہیں کہ ہمیں انڈیویجول خود شناسی پلس ایز اے نیشن جو ہے وہ آئے؟ معذرت کے ساتھ اس کا جواب دے دوں، ریئیکشن تو نہیں کریں گے، پہلے ادب سے۔ میرے خیال میں نہ تو جناب غامدی صاحب بہت عقل مند ہیں اور نہ میرے خیال میں پرویز احمد بہت عقل مند گزرا ہے۔ جو لوگ آج حدیث کے اوپر یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یوں ضعیف ہے، چاہے وہ 6 میں سے ہو،
کہ آج ان کو 1400 سال بعد علم ہوا کہ یہ حدیث کیسے لکھی جانی تھی. یہ تمام وہ فرقے ہیں جو کہ سیکولر انٹلیکٹ کے ساتھ اسلام کو اپروچ کرتے ہیں. اس لیے خدا کے واسطے اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے تاریخ اور پھر تاریخ خلدون اور پھر اس کے بعد تاریخ حدیث اور علم حدیث کے اوپر جب تک آپ کا ادراک نہ ہو احادیث پہ کمنٹ کرنے سے گریز کر لیں, ورنہ ہمارے گورنر صاحب گریز نہ کرنے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گئے تھے. دوسری بات یہ کہ جو معاملہ یہ ہے کہ یونیورسٹیاں یہ نہیں کر رہی, یونیورسٹیاں وہ نہیں کر رہی, تو کیا ہوگا کہ لیڈرشپ پیدا ہوگی. اس سوال میں جو نہیں ہے وہ یہ کہ خدا جو ہے وہ شاید فارغ بیٹھا ہوا ہے, وہ ہالیڈیز پہ اسلام آباد گیا ہوا ہے. خدا بھائی اسی کائنات کو چلانا جانتا ہے, اور خدا اس کائنات کو کروڑ سال سے چلا رہا ہے. اس کو یہی کام آتا ہے کہ وہ کائنات چلائے. یہ ہمارا کیوں خیال پیدا ہو گیا کہ 63 ایئرز کی ناکامیاں جو ہیں وہ خدا کو اب اس بات سے ایک بالا تر خیال دے دیں گی کہ وہ اس دنیا میں اب وہ کوئی مہدی, کوئی عیسیٰ واپس نہیں بھیج سکتا. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول نے آپ کو 1433 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو زمانہ آئے گا اس کی یہ نشانیاں ہوں گی, اور یہ زمانہ دجال ہوگا. اور اس دجال کے زمانے سے اصحاب جو ہیں وہ اتنا خوف کھاتے تھے کہ جب آندھی چلتی تھی, سورج تیز ہوتا تھا یا سورج گرہن ہوتا تھا, تو وہ نماز کو کھڑے ہو جاتے تھے شاید دجال آ گیا, اتنا خوف تھا. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس زمانے کو پہنچا جب دجال کا زمانہ ہوگا, تب میں اس زمانے کو پہنچا تو کیا کروں؟ فرمایا اپنا ایمان قائم کرنا بس. صحابی کی تسلی نہیں ہوئی, کہا یا رسول اللہ ایمان کو کیسے قائم کروں گا؟ فرمایا اللہ پہ یقین رکھنا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا. صحابی کی پھر تسلی نہیں ہوئی, کہا یا رسول اللہ اگر میں بہت کمزور ہوا اور یہ بھی نہ کر سکا تو کہا پھر تنہائی کرنا, پھر شہر کے لوگوں کو چھوڑ دینا. ہم کو جب اس شہر کے لوگوں کو نہیں چھوڑنا تو خدا کے بندوں, خدا کے ولیوں, پھر ہمیں خدا پہ ایمان لانا ہے اور اس پہ ڈٹ جانا ہے. ہمارا نصیب جو ہے وہ اسلام آباد کے صفوں پہ نہیں لکھا جاتا. اس ملک کا اور اس امت کا نصیب جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اپنے آنسوؤں سے لکھ دیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو جب روتے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کسی نے تکلیف دی؟ کہا نہیں, مجھے وہ امت یاد آ رہی ہے جو تمہارے بہت بعد آئے گی اور دجال کے قریب ہوگی. کہا کیا وہ بہت قلیل ہوں گے؟ کہا نہیں, بہت ذخیر ہوں گے, بہت زیادہ ہوں گے, اور اس طرح ہوں گے جس طرح پانی پہ کوڑا تیر رہا ہوتا ہے, اور لوگ ان کے اوپر, لوگ یعنی کہ اور قومیں ان کے اوپر اس طرح دعوت دیں گی جیسے کھانے پہ دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ ان کو کھاؤ. یہ وہ امت ہے جو کہ مجھ سے محبت کرے گی تمہاری طرح. انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا, ان کی عادتیں تم سے کچھ مختلف ہوں گی. یہ آخری جملہ اگر رسول نہ کہتے تو آج ہماری بڑی سخت پکڑ ہوتی. تو جس امت اور جس زمانے کے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے ہوں, وہ امت جو ہے وہ لیڈرشپ ڈھونڈنے نہ بھی نکلے تو یقین کیجئے لیڈرشپ پیدا کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. ابھی آپ وہ جو خود شناسی کی بات کر رہے تھے اور اصل میں ٹاپک چلا تھا وہاں سے کہ جب ہم کسی کو ایک لمحے میں 2 لمحے میں پہچاننے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال تھوڑا تقابلی جائزہ نہیں آ جائے گا, وہاں پہ فرونیت نہیں آ جائے گی جب میں آپ کو جج کرنے کی کوشش کروں گا یا آپ مجھے جج کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا ایک بھائی نے یہاں سے پوچھا کہ خود شناسی کہاں سے شروع ہوتی ہے, اپنے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب بھی آدمی کوئی کام کرنے لگے, کہنے لگے, بات کرنے لگے, عمل کرنے لگے تو ایک لمحے کو ٹھٹک کے سوچ لیا کرے کہ کس وجہ سے, موٹیو کیا ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے. اور جو میرا دوست, میرا بھائی, یہ میرا بیٹا یہ جو سوال کر رہا ہے, اس کا بنیادی جو جیسے میں کہتا ہوں نا اینکر ہے, وہ ایک سیکولر مائنڈ کے اندر رکھا ہوا ہے کہ ہم سوچ لیں کہ کیا کرنا ہے, ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ ہمیں کہاں جانا ہے. آپ کا پہلا حصہ کیا تھا سوال کا؟ معافی چاہتا ہوں. جج, ہم کسی کو جج کیوں کریں؟ اس لیے اگر غور کیجئے تو انگریزی کے 2-3 جملے پچھلے 15 سال میں یونیورسٹیوں میں بڑے آئے, فلموں میں بھی بڑے آئے. ایک تو چل کا لفظ آیا, ایک آئی ڈونٹ
केयर का लफ्ज़ आया, एक आई एम नॉट अ जज का लफ्ज़ आया, ये तमाम वो मफरूज़े थे जो उन अहले इल्म ने हमें दिए जिनके पास शायद जज करने का करैक्टर और क्राइटेरिया नहीं था। हजूर अक़दस जिनके पास अलूम कम हों वो वही जुमला कहेंगे जो उनके अलूम को तस्कीन देता हो। अगर तमाम साइकोलॉजी और साइकाइट्री मिलाकर आज आप नॉर्मल को डिफ़ाइन नहीं कर सकते तो ज़ाहिर है मैं अगर एक साइकाइट्रिस्ट हूँ तो मैं भी अपनी जजमेंट जब कलेक्टिवली दूंगा तो मैं जजमेंट दूंगा एक कलेक्टिव पैराडाइम पे कि ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं। अगर आप ज़्यादातर लोगों जैसे हैं तो मैं आपको नॉर्मल करार दे दूंगा। I am not a judge is a sentence which was established in the early 80s. अर्ली 80s से पहले सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता था। 80 की दहाई में ये सेंटेंस इसलिए आया क्योंकि ये फ़ैसला करना था कि किसी को जज करने के लिए वो कवानीन क्या होंगे जिन पे कि आपने किसी को जज करना है। क्योंकि तक़वे का तसव्वुर वेस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, उनको इस जुमले का सहारा लेना पड़ा कि आई एम नॉट अ जज। क्योंकि बहसियत मुसलमान मेरे पास तक़वे का सिर्फ मानी नहीं, पूरा इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है कि तक़वा की इर्तका कहाँ से होती है और तक़वा की इंतहा कहाँ पे होती है। इसलिए मैं किसी के तक़वे को देख के ये फ़ैसला करने का हक़ रखता हूँ कि आपके ऊपर मेरी ये राय जाए और मैं ये कह सकूँ कि मैं आपको इस तरह का पाता हूँ। अगर फ़र्ज़ कीजिए अब इस पे अल्लाह ताला ने मुझे एक प्रोटेक्शन दी, अल्लाह ताला ने मुझे एक प्रोटेक्शन इस पे दी। हदीस कुदसी क्या कहती है? हदीस कुदसी कहती है कि तुम अपने इल्म के ज़ोर पे पूरी ईमानदारी के साथ किसी मसले पे फ़ैसला करते हो और तुम्हारा फ़ैसला गलत होता है तो तुम्हें सवाब है। अपने इल्म के ज़ोर पे पूरी ईमानदारी से तुम किसी शय पे फ़ैसला करते हो और तुम्हारा फ़ैसला गलत है तो तुम्हें सवाब है, और अगर तुम्हारा फ़ैसला दुरुस्त है तो तुम्हें दोहरा सवाब है। अगर खुदा ने मेरी चादर ली हुई है तो ख़वातीन हज़रात मुझे डरने की इस ज़माने से क्या ज़रूरत है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thank you, Bilal. I would request you to stay on the stage, and I'll now request Dr. Irfan Amir to please present the university token of respect to Mr. Bilal Qutb. And your appreciation should, tell how effective the speech was.